اب جب جو ہے اب ہمارا جو ہے ربو ختم ہوا ہے، اور اب ہماری آیت نمبر جو ہے وہ 138 ہے۔ تو یہاں سے جو ہے اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پھر بنی اسرائیل کو جو ہے وہ خیر و عافیت سے سمندر سے گزار دیا، اور پھر وہ جو ہے چلے، اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے جو ہے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ تو وہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اب اتنی مصیبتوں سے نکلے تھے، لیکن کیونکہ دیکھیں نا مصر میں جو ہے بت پرستوں کے ساتھ ساتھ رہ کر جو ہے نا ان کے ذہن پر جو ہے نا وہ اثرات آ گئے تھے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کے تو دماغ میں جو بچڑا ہی بسا ہوا تھا، تو اسی طرح سے جو ہے کیونکہ انہوں نے بت پرستی دیکھی تھی، تو پھر کسی کو دیکھا کہ وہ جو ہے بتوں کو پوج رہے ہیں، تو پھر فوراً جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا۔ اور اس پہ ظاہر ہے یہ بات یاد آتی ہے کہ مسلمان بھی بہت ایک عرصے تک جو ہے جب بر صغیر تھا اور انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ نہیں بنے تھے، تو بہت ساری رسمیں جو ہے وہاں سے جو لوگوں نے سیکھی ہیں تو ابھی تک جو ہے اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ان سے جو ہے اپنا جو ہے چھٹکارا کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، تم کیسی جو ہے جاہلوں والی بات کرتے ہو، اور یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے وہ کسی اور کو جو ہے معبود جو ہے وہ بنا ہی نہیں سکتا، اور تمہارے لیے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ہے وہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے جو احسانات تھے بنی اسرائیل پر وہ یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، اور تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے، یہ ساری چیزیں یاد دلا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آیت 142، اس میں جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 10 کمانڈمنٹ شریعت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا اس کا ذکر ہے کہ ہم نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 30 روز کے لیے بلایا، پھر 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، یعنی 40 دن۔ اور اس سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو تبلیغی جماعت والے ہیں وہ چلا جو کاٹتے ہیں 40 دن کے لیے تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اتنے دنوں میں جو ہے انسان کے اندر جو ہے وہ پورا ایمان اور یقین بہت ہو جاتا ہے اور بہت دین سیکھتا ہے۔ تو 40 ڈیز کے لیے جو ہے بلایا، اس طرح ان کے رب کی مقررہ کردہ مدت پوری 40 دن ہو گئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے جب ظاہر ہے کہ وہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے، یہ ان کے بڑے بھائی تھے، کیا کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پہ نہ چلنا، یعنی ایک طرح سے ان کو جو سمجھایا، کیونکہ ظاہر ہے ان کو جو ہے وہ نبوت ملی ہوئی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، تو یہ نصیحت کر کے جو ہے پھر جو ہے وہ جب چلے اور جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان سے کلام کیا، کلیم اللہ ہیں، تو ان کا پھر کیا دل چاہا۔ دیکھیں ہم کسی سے بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہم سے صرف زوم پہ ہی جو ہے ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو کئی دفعہ ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ ہم ان سے ملیں، ان کو دیکھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، تو اس سے جو ہے نا ہماری محبت چھلکتی ہے نا ایک دوسرے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فوراً دل میں خیال آیا کہ جو ہے میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے فوراً جو ہے وہ یہ فرمائش کی کہ رب ارنی، کہ میں تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو پھر تم مجھے دیکھ سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رب نے جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہاڑ پر تجلی کی تو وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ان کو ہوش آیا تو پھر فوراً ان کو جو ہے وہ یہ احساس ہوا کہ انہوں نے غلط مطالبہ کیا تھا، غلط فرمائش کی تھی، اور کہا سبحانک، کہ پاک ہے تیری ذات، تبت الیک، میں تو توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، میں تجھ پر جو ہے وہ ایمان لایا۔ اب دیکھیں اللہ کا دیدار جو ہے، اس وقت ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور روزے دار کا جو ہے سب سے بڑا اجر یہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا، یعنی ساری نعمتوں کے بعد جو ہے پھر یہ نعمت، یعنی یہ نعمت ملنے کے بعد لگے گا کہ اب تو کوئی نعمت ہمارے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اب ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ وہ ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جس طرح کان کی صلاحیت ایک حد تک ہوتی ہے، اس کی فریکوینسی ہوتی ہے کہ اس حد تک آوازیں ہم سن سکتے ہیں، کتے کے اندر زیادہ ہوتی ہے نا، اور دوسرے جانور ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے ہماری آنکھ کی بھی صلاحیت ایک حد تک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہ صلاحیت دیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہم اجلنا منہم کہ ہم آپ کا جو ہے وہ دیدار کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے تم کو جو ہے وہ اصطفیتک علی الناس، تمام انسانوں پر ہم نے تجھ کو منتخب کیا ہے، اور کس چیز کے لیے؟ کہ رسالت کے لیے اور اپنے سے کلام کرنے کے لیے ہیں۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو کچھ میں تجھے دوں اسے لو اور شکر بجا لاؤ۔ کیا دیا تھا؟ شریعت دی تھی، 10 کمانڈمنٹس دیے تھے۔ اور پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کیا صرف ہاتھ سے پکڑنا ہے جیسے ہم قرآن کو پکڑتے ہیں؟ نہیں، اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ ہاں، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، اب 10 کمانڈمنٹس ہم نے ابھی پیچھے پڑھی ہیں، پوری اس کی تفصیل ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں جو ہے ہر شعبہ زندگی کے متعلق جو ہے ساری نصیحت اور ساری ہدایات ان تختیوں پہ لکھ دی ہیں، اور ان ہدایات کو تم مضبوطی سے جو فخذھا بقوۃ وامر قومک، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو، یاخذوا باحسنھا کہ وہ بھی جو ہے اس کو اچھے طریقے سے اس پر جو ہے وہ عمل کریں۔ احکامات پر عمل کرنا، اور کیا ہے کہ مضبوطی سے پکڑنا، دراصل کیا ہے کہ احکامات پر عمل کرنا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا تو وہی حال کہ حالانکہ ابھی وہ فرعون کے عذاب سے بھی نکلے اور غرق ہونے سے بھی بچ گئے، اور پھر یہاں پہ آئے، اور پھر جو ہے وہ بت کے چکر میں پڑے، اور پھر بھی جو ہے وہ ان کی تو نافرمانیاں اور احسانات جو ہے وہ نہ ماننے کی جو عادت وہ ہم مستقل سورہ بقرہ میں پڑھتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 147 میں کہ حل یجزون الا ما کانوا یعملون، کیا ان کو جو ہے اس کے سوا کچھ اور جزا پائیں گے؟ جیسا کریں ویسا بھریں، ہے نا، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ یہ تو شروع سے ہم نے جو ہے بچے تھے جب سے یہ باتیں سنتے رہے ہیں نا۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے 10 کمانڈمنٹس کے لیے گئے لینے کے لیے، تو ان کی قوم نے پھر وہی حرکت کی ہے۔ کیا حرکت کی ہے؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ۔ ظاہر ہے بہت لمبی اس کی جو ہے وہ کہانی ہے کہ انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو ہے وہ بچڑے کو معبود بنا لیا ان کے پیچھے، اور پھر جب وہ واپس آئے تو ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی ناراض ہوئے ہیں، اور جب ان پر سے یہ خود لوگ جنہوں نے جو ہے بچڑے کو معبود بنایا تھا، تو بعض دفعہ ایک انسان جو ہے وہ ایک گناہ کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے، گناہ جب ہو جاتا ہے تو پھر جب اسے ہوش میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ کیا کیا میں نے۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ پھر کیا کہنے لگے کہ لئن لم یرحمنا ربنا یغفر لنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہمارے رب اگر آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا اور ہم سے درگزر نہیں کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے فوراً ان لوگوں سے کہا کہ کیا تم لوگ میں اتنا بھی صبر نہیں ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتے، جو 10 کمانڈ شریعت آ رہی تھی۔ اور پھر وہ حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی ظاہر ہے کہ ناراض ہوئے ہیں، اور جب ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا غصہ ان کا نیچے جب پارا گرا غصے کا، تو پھر انہوں نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے۔ 151 آیت نمبر 151 قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بھائی کو معاف کریں جو بھی غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ تو ہم بھی یہ دعا مانگیں، اور جب ہم اخی کہیں نا تو ہم اپنے سارے، کیونکہ المسلم اخو المسلم، تمام مسلموں کے لیے دعا مانگیں، اس پاکستان کے لیے دعا مانگیں، اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے دعا مانگیں، کس کی کیا حاجت ہے پتہ نہیں ہے، ہم کو تو اکثر پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور ہم ہمیشہ اپنے آپ کو زیادہ بیچارہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ذرا سا کسی سے بات کرو تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا کیا مسائل ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے بھائی کو معاف کر، ہم کو اپنی رحمت میں داخل کر، انت ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ یہ رحمت کا اشرا، ویسے تو اللہ تعالیٰ مغفرت، رحمت، جہنم سے بچاؤ تینوں اشروں پہ ہی ہیں، لیکن صرف جو ہے وہ ہم دعائیں یاد کرانے کے لیے لوگوں کو الگ الگ بانٹتے بھی ہیں تاکہ لوگ یہ دعائیں بھی یاد کر لیں، ورنہ تو ہم ہر اشرے میں ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں، رحمت کے لیے بھی، مغفرت کے لیے بھی، اور اللہم اجرنی من النار بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر بہت رحم کریں، اور جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے، دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے،
اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں، ہے نا۔ توبہ پہ ہم نے کتنی بات کی ہے، والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، آیت نمبر 152۔ کیا اس کی دیکھی ترتیب ہے کہ غلط چیز ہو جاتی ہے، انسان جو ہے وہ اس کی فطرت میں ہے کہ بار بار گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، جب ہوا تو فوراً ہم نے فوراً کے فوراً، اس لیے 100 مرتبہ استغفار تو لازم ہے، اس سے زیادہ جتنا کر سکیں، اور صرف استغفار نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے، توبۃ النصوح یاد کریں، پھر اس کے بعد اور دوبارہ ایمان لائیں، یعنی ایمان کی تجدید کریں، اور اس پوری اس کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے۔ پھر جو ہے وہ کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ پھر غصہ کم ہوا تو انہوں نے جو وہ تختیاں یعنی 10 کمانڈمنٹس والی جو تختیاں تھیں، جو لوح تھی، وہ اٹھائی، جس میں جو ہدایت اور رحمت، یعنی توریت میں بھی ہدایت اور رحمت، ساری آسمانی کتابوں میں۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کا بھی ایک دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے نا، کہ 70 آدمیوں کو منتخب کیا کہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ ہم بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ ربی لو شئت اہلکتہم، ہے اللہ تعالیٰ آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کرتے، کیا اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا، ہم سب کو ہلاک کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو پیچھے پڑے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور پھر جو ہے سب کے سب جو ہے ان پر جو ہے موت چھا گئی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، کیونکہ یہ سلیکٹڈ لوگ تھے نا، سلیکٹڈ لوگ تھے، تو پھر انہوں نے دعا مانگی تو ان کو جو ہے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے۔ تو جس کے ذریعے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں، اور ہمارے بالکل اللہ تعالیٰ سے اتنی یہ بھی اتنی خوبصورت دعا ہے کہ انت ولینا، اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے دوست ہیں، فاغفر لنا، تو ہم پر ہماری جو ہے وہ بخشش کر، اور ہمارے اوپر جو ہے رحم کر، وانت خیر الغافرین، اور بے شک تو ہی جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَیک، صرف اتنا بار بار اللہ تعالیٰ سے کہا اِنَّا هُدْنَا إِلَیک، اللہ تعالیٰ میں آپ کی طرف سے جو ہدایت کیا میں نے جو ہے وہ سفر شروع کر دیا ہے۔ اور جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو دیکھیے کتنی اچھی بات ہے کہ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے میری رحمت جو ہے وہ سزا تو جسے چاہتا ہوں میں دیتا ہوں، لیکن میری رحمت وسعت کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء، اور آپ کو بتایا تھا کہ سورہ انعام میں کتنی مرتبہ تھا، اور ایک دفعہ یہ سورہ اعراف میں کہ رحمت 156، سورہ انعام کی ہم نے آیت نمبر 12 میں بھی 54 میں پڑھا تھا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، حدیث بھی آپ کو سنائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ رحمت جو ہے ان لوگوں کا حصہ ہے، رحمت پانے کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے یہ ذرا ہم دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ رحمت کس کا حصہ ہے؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کرے، اور ان کا ذکر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ اور کس کے لیے رحمت ہے؟ جو ان پر ایمان لائے اور پھر وہ تقوی یتقون یؤتون الزکوٰۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، یعنی ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، زکوٰۃ دیں، اور اتباع کریں رسول کی۔ اور رسول کی کیوں اتباع کریں؟ کیونکہ وہ ان کے اوپر سے وہ بوجھ لاتا ہے جو انہوں نے اپنے اوپر فالتو کی یہ چیز حرام ہے اور یہ وہ ہے، اور اپنے عجیب عجیب جو ہم نے پیچھے سورہ مائدہ میں بھی پڑھی، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے قرآن کی آیت ہم کو پتہ ہونی چاہیے، آیت نمبر 156 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ توریت اور انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تھا۔ اور آیت نمبر 157 ہے نا، یہ جو اگلی آیت ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ خصوصیات بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کس کو فلاح ملے گی؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے آئے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، یہ 5 مرتبہ قرآن میں، اور 158 میں پھر یہ بات آئی ہے کہ قل، آپ کہہ دیجئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس، آپ کو کیا بتایا تھا کہ اگر نان مسلم سے بات کرنی تو ایسی ساری آیات جو ہے نا نکال کے ایک طرف رکھیں،
جہاں پہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب کریں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ہے نا، کہ میں تو انسانوں میں سب کی طرف میں بھیجا گیا ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ اللہ جس کے لہو ملک السماوات والارض، اور اس کے سوا کوئی جو ہے الہ نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، نا نبی الامی، اور نبی الامی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں گئے ہیں، ان کے پاس صرف وحی الہی کا علم تھا۔ تو جو نبی امی جو اللہ اور اس کے احکامات کو مانتا ہے اور اس کی پیروی اختیار کرو، وہ طبیعی تاکہ تم جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو۔ تو ہمارا ہم سب کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے، اور ہمارے اوپر جو ہے وہ کیا، یعنی کہ کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ہیں۔ اوکے، نمبر 1 آمنو، کہ ہم ایمان لائے، پھر ازرو، کہ ہم ان کی جو ہے وہ ان کی حمایت کریں ہیں، پھر ہم جو ہے وہ نصرو، پھر ہم ان کی مدد کریں، پھر اتبعو، پھر ان کی ہم اتباع کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، پھر اگلی آیات میں پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل پر جو نعمتیں دی گئی تھیں، 12 چشمے اور 12 قبیلوں کا ذکر ہے۔ 160 آیت نمبر 160 فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ہے، کیونکہ 12 ابھی ہم نے پیچھے بھی نقیب کا بھی لفظ پڑھا ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو بنی اسرائیل پر ہیں، اور مزید کیا نعمتیں کہ بادلوں کا سایہ، پھر من و سلوہ ان کو دیا ہے۔ یہ سب جو ہے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر سورہ بقرہ میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ان سے کہا تھا کہ وہ شہر میں داخل ہو اور کہو کہ قولوا حطۃ، تو انہوں نے اس کو بھی جو ہے وہ اپنی زبان موڑ کے کچھ کا کچھ بنا دیا، ہم بتن کر دیا ہم۔ اور اللہ تعالیٰ حالانکہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم عمل کرو گے تو ہم تم کو بہترین جزا دیں گے نا، محسن سنزید المحسنین، تو انہوں نے جو ہے وہ پوری بات ہی بدل دی ہے۔ اب جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے وہ 163 ہے۔ 163 میں جو سب کا قصہ ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پورا، کہ وہ بستی جو ہے جو سمندر کے کنارے تھی، ان کا جو ہے ذریعہ معاش کیا تھا کہ وہ مچھلیاں ان کا شکار کرتے تھے، اور کیونکہ یہودیوں پہ جو ان کا جو مذہبی دن ہے وہ ہفتہ ہوتا ہے سبت، اور سب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کاٹ دینا، یعنی دنیا سے جو ہے وہ کٹ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے حکم تھا کہ تم دنیا سے ہٹ کے اور اللہ تعالیٰ سے جڑو۔ اور اسی وقت جو ہے مچھلیاں جو ہے سبت کے دن ابھر ابھر کر جو ہے آتی تھیں، اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے تھے، ہے نا، یعنی گناہ کا بار بار سامنے آنا اور پھر بھی ہمارا بچنا، ہے نا، یہ اصل میں اس کا ٹارگٹ جو ہے ہمارے لیے آرڈر آف دا ڈے ہے، کہ اگر گناہ سامنے بھی ہو تو بھی ہمیں نہیں کرنا ہے۔ یہاں پہ ہمارا الحمدللہ جو ہے وہ نصف سپارہ ہو گیا ہے۔